اب آتے ہیں مدد کہ یہی مدد کیسے ملے گی. تو ہم نے اس لائن سے پہلے سورہ فاتحہ میں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ہم نے کہا کہ ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں آپ کی مدد چاہیے. تو سورہ بقرہ 2 اس کی آیت نمبر 152 میں آپ سے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہم جان لیں اچھی طرح کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ چلے میں آپ کو چاہوں گا کہ اس کی عربک بھی آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو اور واضح ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انکم لا ترجعون الی اللہ بالشیء، تم اللہ سے رجوع، اللہ سے کمیونیکیٹ، اللہ سے کنیکٹ. جیسے ہم لائر کے پاس گئے تھے، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، نیوٹریشنسٹ کے پاس گئے تھے، لائف کوچ کے پاس گئے تھے، تو اللہ کے پاس بھی جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے. You cannot get closer to Allah, you cannot go to Allah, you cannot approach Allah. آپ اللہ سے رجوع کر ہی نہیں سکتے. افضل ممن خرج منہ، اس چیز کے علاوہ جو اس کے اندر سے نکلی ہے. You cannot get closer to Allah through anything except something which has come out of himself. یعنی جو چیز اس کے اندر سے نکلی ہے اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں دنیا میں، اس کائنات کے اندر اللہ کو رجوع کرنے کا، اللہ کے پاس جانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اس سے رابطہ کرنے کا، اس سے کمیونیکیٹ کرنے کا، اس سے مدد مانگنے کا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یعنی القرآن. تو قرآن وہ رستہ ہے، اللہ کی کمیونیکیشن ہے. اس کو ہم کلام پاک کہتے ہیں، اللہ کی بات چیت. کلام اللہ، کلام پاک، ایک پاک کلام. کلام کا مطلب ہوتا ہے بات چیت، ٹاک. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کلام کے ذریعے بات کی، اور اسی کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پکار رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کس نے کہا کہ اللہ ہم سے بات نہیں کر رہے؟ کیوں ہم خلاؤں میں، کیوں ہم ادھر ادھر خوار ہو رہے ہیں، کیوں ہم الٹی سیدھی پریکٹسز، الٹی سیدھی حرکتوں میں چلے جاتے ہیں ہم اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے؟ وہ تو بات کر رہا ہے ہم سے، یا ایھا الذین آمنو. یہاں تک کہ جو اس کو نہیں بھی جانتا اس کو بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، او مین کائنڈ. اب انسان بیچارے کو کیسے پتا کہ اس کو بلایا جا رہا ہے؟ وہ تو آپ اور میں بتائیں گے اس کو. اب جب آپ اور میں خود ہی نہیں جانتے ہوں گے، کبھی ہم نے خود ہی رابطہ نہیں کیا ہوگا اللہ سے، ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، تو اس بیچارے انسان کو ہم کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو پہلے تو اپنی مدد کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی 152 نمبر آیت میں فَاذْكُرُونِی، تم مجھ سے رابطہ کرو، مجھے یاد کرو، میری یاد دہانی اپنے پاس رکھو. فَاذْكُرُونِی، مجھ سے ذکر لو، مجھے یاد کرو. اذکرکم and I will remember you. You remember me, I remember you. کہ آؤ تو صحیح، رابطہ تو کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مانو اور قرآن کو کھولو، اور ذرا سامنے تو آؤ، یا ایھا الذین آمنو کے کٹہرے میں تو آؤ. تو جب تک میں یا ایھا الذین آمنو کے کٹہرے میں نہیں آ رہا، ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے بہت دنوں سے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب تک میں چیک ہی نہیں کروں گا کہ قرآن مجید میں میرا کردار کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہونا چاہیے، مجھے اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا ڈیوٹیز دے رہے ہیں، کیا میری رسپانسبلٹیز ہیں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، مجھ سے نصیحت لو، اذکرکم، میں تمہیں نصیحت دوں گا. تو یہ وہ فری ایڈوائس ہے جو دنیا میں کوئی نہیں دے رہا. لائر فیس لیتا ہے آپ سے گھنٹوں کے حساب سے، ڈاکٹر آپ سے فیس لیتا ہے، لائف کوچ آپ سے فیس لیتا ہے، ٹرینر جم کا آپ سے فیس لیتا ہے، لائف کوچ اور یہ ایجوکیشن سسٹم آپ سے پیسے لیتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُمْ. اللہ نے کب ہم سے پیسے لیے؟ اللہ نے کب ہم سے کچھ مانگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء نے کب کچھ مانگا؟ سب کی ایک ہی سنت ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتے. تو کسی نے دین بتانے کے لیے، دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کا کسی نبی نے کوئی اجر نہیں مانگا. تو اللہ بھی ہمارے گھروں میں کتاب پڑھی ہوئی ہے،
ہمیں بلا رہے ہیں کہ تم مجھ سے نصیحت لو، میں نصیحت دوں گا، وشکروا لی، اور میرے شکر گزار ہو جاؤ، ولا تکفرون، اور انکار مت کرنا۔ تو یعنی جب ہم اللہ سے نصیحت نہیں لیتے تو ہم انکار کی طرف ایونچولی چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اور لوگوں کو پکارتے ہیں اور فلسفی اور کلچرز کا سہارا لیتے ہیں اور لائف سٹائل کا سہارا لیتے ہیں تو اللہ کے احکامات کا انکار تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، چاہے زبان سے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہمارا عمل تو کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اگلی ہی آیت پھر ہم ایک بریک پر جائیں گے اور اس پر واپس آ کر بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ غور کریں کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، تم نے تعاون مانگا تھا سورہ فاتحہ میں، تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تعاون لو، تعاون چاہو، بالصبر والصلاۃ، تعاون ملے گا میرا، مدد ملے گی میری، لیکن دو چیزیں کرنی پڑیں گی، ایک صبر اور ایک صلاۃ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ صبر کیا ہے اور صلاۃ کیا ہے، بریک کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس طرح صبر کریں اور کس طرح صلاۃ ہمارے لیے اللہ کی مدد بن جائے گی، کیونکہ نماز تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور اگر وہ مدد بن گئی ہوتی تو پھر ہم ہاتھ اٹھا کے بعد میں دعا کیوں کر رہے ہوتے؟ اور اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو وہ ہماری دعا کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ تو آج ہمیں جواب بھی آ رہا ہے، اور آج ہمیں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ مدد کس طرح عملی طور پہ زندگی میں حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سٹیپس بتا رہے ہیں، صبر اور صلاۃ۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے کہ آج ایک ایمان والا کیسے اپنی زندگی میں اللہ سے مدد لے سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔